اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 3، ایک سا یا اس کے قریب پانی کی مقدار سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 251، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اسے اپنے سر پر بہایا۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون، بہز بن اسعد اور عبد الملک بن ابراہیم جدی نے حضرت شعبہ سے قدر سا کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ فائدہ، اس حدیث کی آڑ میں منکرین حدیث اور رافضی بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں عریانیت ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے غسل کرنے کا بیان ہے، لہٰذا حدیث کی صداقت مجروح ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہمارے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان حجاب تھا، یعنی یہ غسل پس پردہ کیا گیا تھا۔ پھر سوال کرنے والے بھی مجرم تھے، ایک آپ کا رضاعی بھانجا اور دوسرا رضاعی بھائی تھا۔ چونکہ غسل کر کے دکھانا تھا، اس لیے سر کا حصہ پردے سے باہر تھا اور یہ دونوں محرم دیکھ رہے تھے کہ غسل کی ابتدا کہاں سے ہوئی، لیکن جسم کے دیگر اعضاء جن کا چھپانا محرم سے بھی ضروری ہے وہ پردے میں تھے۔ حدیث نمبر 252، حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اور ان کے والد گرامی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا تجھے ایک سا کافی ہے۔ اس پر انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا مجھے تو کافی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنا پانی تو اس ذات گرامی کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے اور وہ خود بھی تجھ سے بہتر تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے میں ہماری امامت کرائی۔ حدیث نمبر 253، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عینیہ آخر عمر میں ان ابن عباس ان میمونہ کہنے لگے تھے، لیکن صحیح الفاظ وہی ہیں جو ابو نعیم نے بیان کیے ہیں۔ باب نمبر 4، جس نے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا۔ حدیث نمبر 254، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ فائدہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا اس عنوان سے مقصد یہ ہے کہ غسل میں اصل بات استحباب ہے۔ 3 بار پانی ڈالنے کا عدد بذات خود مطلوب نہیں، بلکہ 3 بار عمل کرنے میں راز یہ ہے کہ تکرار عمل سے عمل میں قوت آ جاتی ہے۔ 3 بار کا عمل تکرار کی آخری حد ہے۔ حدیث نمبر 255، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 256، حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میرے پاس تمہارے چچا زاد آئے تھے۔ ان کا اشارہ حسن بن محمد ابن حنفیہ کی طرف تھا۔ انہوں نے پوچھا غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو لیتے اور انہیں اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے تھے۔ حسن نے کہا میں تو بہت بالوں والا شخص ہوں۔ میں نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ باب نمبر 5، غسل میں 1 مرتبہ پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 257، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ نے اپنا ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، بعد ازاں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے
باب نمبر 6 جس شخص نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ حدیث نمبر 258 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ فائدہ: حلاب سے مراد روغن، خوشبو یا برتن جس میں اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ باب نمبر 7 غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ حدیث نمبر 259 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اسے مٹی سے رگڑا اور دھویا، بعد ازاں آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرے مبارک کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اس کے بعد آپ اس جگہ سے الگ ہوئے اور اپنے پاؤں دھوئے، پھر آپ کو ایک رومال پیش کیا گیا لیکن آپ نے اس سے اپنا بدن صاف نہیں فرمایا۔ فائدہ: مزمزہ اور استنشاق غسل میں واجب ہیں یا سنت؟ احناف اور حنابلہ واجب کہتے ہیں جبکہ مالکیہ اور شوافع اسے سنت قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمۃ الباب سے یہ معلوم ہوتا ہے غالباً وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے اگر وضو نہ کیا جائے کیونکہ اسے وجوب کا درجہ حاصل نہیں، صرف سنتی ہے، تو غسل سے پہلے مزمزہ، کلی کرنے اور استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کا اہتمام ضرور کر لیا جائے، واللہ اعلم۔ باب نمبر 8 ہاتھ کو مٹی سے رگڑنا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ حدیث نمبر 260 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور غسل جنابت کیا کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار سے رگڑا اور پھر اسے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اور جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔